افراد کو خود ٹھپے لگوا کے ہروایا اور 7 قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں تھی وہ جیتے ہوئے کو ہرا دیا، اور ان کو ہرانے کے بعد میرا ضمیر جو ہے ملامت کر رہے ہیں، میں نے اپنے ریٹرننگ آفیسر پہ دباؤ ڈالا، اور یہ سب چیف الیکشن کمیشن پاکستان اور چیف جسٹس ذمہ دار ہیں میرے ساتھ۔ مجھے جو ہے ضلع کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے، کیونکہ میں نے بہت برا کام کیا ہے جس کی مجھے سزا ملنی چاہیے۔ یوں انہوں نے اس اعلان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کے ساتھ مستعفی ہونے کا بھی اعلان کر دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ 71 کے جو حالات ہیں وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے میرے باپ دادا نے پاکستان کی خدمت کی، انگریزوں کے ساتھ لڑے، ملک کی آزادی کے لیے لڑے، اور کسی صورت بھی وہ یہ قبول نہیں کریں گے، اور یہ ان کے ضمیر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو اتارتے ہوئے وہ مستعفی بھی دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے بھی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے میں نے جو کیا مجھے ضلع کچہری چوک میں پھانسی پہ لٹکایا جائے، میں نے اپنے ریٹرننگ آفیسر کو دباؤ میں ڈالا۔ میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشن پاکستان پورا ذمہ دار ہے، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، اور دیگر ذمہ داروں کی بھی میرے ساتھ سزائے موت سنائی جائے۔ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ یہاں پہ پولیس کی بڑی تعداد موجود تھی، جب ہم نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی نے اعتراف کر لیا، وہ آپ کو اپنے ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھتے رہے پولیس اہلکار، اور یہ شاکنگ تھا، یہ اتنا بڑا اعتراف کیا گیا ہے۔ جی بابر، یہ بتائیے یہاں سے کون کون جیتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ NA51 مری سے لے کے جیلم اٹک چکوال، یہ ساری صورت، کیونکہ کمشنر ڈویژن کا کمشنر ہے، ریجن کا کمشنر ہے، قومی اسمبلی کی یہاں پہ 7 نشستیں آتی ہیں، جس میں یہاں پہ سمابیہ طاہر 57 تھے، اور جو بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ رات کو جیتتے ہیں اور صبح ان کا رزلٹ تبدیل ہوتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ جتنے جیتے ہوئے امیدوار تھے جو 70 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے ان کو ہرایا، اور ایسا کرنے پر چیف الیکشن کمیشن نے ہمیں مجبور کیا، دباؤ میں ڈالا، اور میرے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اور میں سو نہیں سک رہا کہ اتنا بڑا ہم سے گناہ کروایا گیا، اور اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل سامنے سرنڈر کیا ہے میڈیا کے سامنے کہ میں یہاں ہوں اور مجھے پولیس گرفتار کرے اور سزا سنائے، اور یہ ساری ذمہ داری جتنی میں اس معاملے کا ذمہ دار ہوں، تو چیف الیکشن کمیشن بھی اور چیف جسٹس بھی وہ ذمہ دار ہیں، وہ اس معاملے میں برابر کے شریک ہیں کہ جیتے ہوئے امیدواروں کو جن کی 70 ہزار کی لیڈ تھی قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے، ان کو میں نے ہرایا، میں نے ریٹرننگ آفیسر کو دباؤ میں ڈالا، ان کو پریشر میں ڈالا، اور خود کھڑے ہو کے مورے لگوائی۔ عملہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر میں بات کر رہا ہوں تو رزلٹ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور مورے لگائی جا رہی ہیں، بیلٹ پیپر کے اوپر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں ابھی تک۔ یوں یہ بہت بڑا اعتراف تھا جو سامنے آیا ہے، اور پنجاب میں راولپنڈی میں کمشنر راولپنڈی ریجن لیاقت علی چٹھا نے استعفیٰ بھی دے دیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے بھی کرنے کا اعلان کیا، اور خود اعتراف کر لیا کہ انہوں نے دھاندلی۔ ٹھیک ہے بابر، تو ایک بہت ہی بڑی تہلکہ خیز خبر، راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، کمشنر لیاقت علی چٹھا نے یہ کہا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابی دھاندلی پر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، اور ساتھ ہی الزام یہ بھی لگایا کہ اس کام میں چیف الیکشن کمشنر بھی ملوث ہے، اور انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن میں ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا، انتخابی دھاندلی پر خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا، عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ساتھ ہی لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی کا کہنا تھا کہ 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماتحت افسران سے معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے غلط کام کیا جو میں نے ان کو کرنے کو کہا۔ کیا کہنا تھا لیاقت علی چٹھا کا، سنیے۔ مجھے آلموسٹ بطور کمشنر راولپنڈی انٹرم گورنمنٹ نے صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے تقریباً 1.25 سال پہلے لگایا تھا کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا، اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مورے لگا رہے ہیں۔
میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ہاں انکشاف ہوا ہے راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے، اور اسی پہ اب بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور صاحب، بہت بڑا انکشاف ہے، یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ جی میرے خیال میں یہ بہت ہی تہلکہ اندیز ایک خبر ہے۔ اب مسئلہ اس کے اوپر یہ ہے کہ کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ ان کے جو کمشنر ہیں ان کے اس بیان کو سنجیدہ لیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ خاص طور پر راولپنڈی کا ڈویژن ہو، اسلام آباد کی جو سیٹیں ہیں، ہم نے دیکھا رات کو ہم ساری اس دن ٹرانسمیشن کر رہے تھے، تمام اطراف سے جہاں کہیں پہ بھی ہمارا رابطہ ہوا آن گراؤنڈ، تو خبر وہی تھی جو کمشنر صاحب بتا رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ لیڈ میں ہیں، اور وہ اچھی خاصی لیڈ کے اندر تھے۔ اور یہ اکراس دا بورڈ، یہ صرف ہمارے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر نہیں، پاکستان کے تمام جو مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کے جو آن گراؤنڈ رپورٹرز تھے، ظاہر آن گراؤنڈ رپورٹس بھجوا رہے تھے۔ ہر ٹی وی سینٹر کے اوپر ایک الیکشن سیل بنا ہوا تھا، وہاں پہ ساری خبریں آ رہی تھی، کنسولیڈیشن اور نتائج کی ہو رہی تھی، اور اسی جو ہے کنسولیڈیشن کی جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے تھے اس کی بنیاد کے اوپر ہم خبریں دے رہے تھے۔ تو رات کو جب پھر اچانک سے نتائج آنا بند ہو گئے، اس کے بعد صبح ہم نے دیکھا وہ تمام امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لیڈ میں تھے، آگے تھے، اور پی ایم ایل این کے